کہ اے محمد کہہ دو کہ رنج و راحت سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ بات بھی نہیں سمجھ سکتے۔ اے آدم کی اولاد، تجھ کو جو فائدہ پہنچے وہ خدا کی طرف سے ہے اور جو نقصان پہنچے وہ تیری ہی اعمال کی سمت کی وجہ سے ہے۔ اور اے محمد ہم نے تم کو لوگوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور اس بات کا خدا ہی گواہ کافی ہے۔ جو شخص رسول کی فرما برداری کرے گا تو بے شک اس نے خدا کی فرما برداری کی، اور جو نافرمان بدکاری کرے تو اے پیغمبر تمہیں ہم نے ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ اور یہ لوگ منہ سے تو کہتے ہیں کہ آپ کی فرما برداری دل سے منظور ہے، لیکن جب تمہارے پاس سے چلے جاتے ہیں تو ان میں سے کچھ لوگ رات کو تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتے ہیں، اور جو مشورے یہ کرتے ہیں خدا ان کو لکھ لیتا ہے، تو ان کا کچھ خیال نہ کرو اور خدا پر بھروسہ رکھو، اور خدا ہی کافی کارساز ہے۔ بھلا یہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ خدا کے سوا کسی اور کا کلمہ ہوتا تو اس میں بہت سا اختلاف پاتے، اور جب ان کے پاس عمل یا خوف کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو اسے محصور کر دیتے ہیں، اور اگر اس کو پیغمبر اور اپنے سرداروں کے پاس پہنچتے تو کھوج لگانے والوں اس کی کھوج لگا لیتے۔ اور اگر تم پر خدا کا فضل اور اس کی مہربانی نہ ہوتی تو کچھ لوگوں کے علاوہ سب شیطان کی پیروی کرنے والے ہوتے۔ تو اے محمد تم خدا کی راہ میں لڑو، تم اپنے سوا کسی کے ذمہ دار نہیں ہو، اور مومنوں کو بھی ابھارو، قریب ہے کہ خدا کافروں کی لڑائی کو بند کر دے، اور خدا لڑائی کے اعتبار سے بہت سخت ہے اور سزا کے لحاظ سے بھی بہت سخت ہے۔ جو شخص نیک بات کی سفارش کرے تو اس کے ثواب میں سے حصہ ملے گا، اور جو شخص بری بات کی سفارش کرے تو اس کو اس کے عذاب میں سے حصہ ملے گا، اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی تم سے اوروں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ ہر آدمی اپنے کام کا ذمہ دار ہے۔ اور جب تم کو کوئی دعا دے تو جواب میں تم اس سے بہتر کلمے سے اسے دعا دو یا انہی الفاظوں سے دعا دو۔ بے شک خدا ہر چیز کا حساب لینے والا